سوال نمبر 1، استئذان سے کیا مراد ہے؟ ہمارا پہلا آپشن ہے خدمت کرنا، دوسرا ہے اجازت طلب کرنا، تیسرا ہے مدد کرنا اور چوتھا ہے احترام کرنا۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 2، اجازت طلب کرنا۔ سوال نمبر 2، منافقت کا معنی ہے۔ ہمارا پہلا آپشن ہے سچ بولنا، دوسرا ہے بدیانتی اختیار کرنا، تیسرا ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، چوتھا ہے سیدھی بات کرنا۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 3، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ سوال نمبر 3، پابندی وقت کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا پہلا آپشن ہے زکوٰۃ سے، دوسرا ہے اتفاق سے، تیسرا ہے جہاد سے اور چوتھا ہے روزہ سے۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 4، روزہ سے۔ سوال نمبر 3، اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، تو عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا کہتا ہے۔ تو ہمارا پہلا آپشن ہے زکوٰۃ سے غریب امیر ہو جائیں گے، دوسرا ہے زکوٰۃ سے غریب خوشحال ہو جائیں گے، تیسرا ہے زکوٰۃ سے امیر دولت گھٹ جائے گی، چوتھا ہے زکوٰۃ سے امیر دولت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 3، زکوٰۃ سے امیر کی دولت گھٹ جائے گی۔ سوال نمبر 4، دبیل کے لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپشن نمبر 1 ہے محمد بن قاسم کا خوف، نمبر 2 ہے اسلام تعلیمات کی آگاہی، نمبر 3 ہے محمد بن قاسم کا حسن سلوک، نمبر 4 ہے اسلام سے محبت۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 3، محمد بن قاسم کا حسن سلوک۔ سوال نمبر 5، حج ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے بیماری، تندرستگی اور دشمنی پیدا کرنے کا، نمبر 2 ہے اعمال، اخلاق اور کردار بنانے کا، نمبر 3 ہے عزت شہرت اور ناموری حاصل کرنے کا، نمبر 4 ہے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کا۔ لیکن جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 4، محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کا۔ سوال نمبر 6، سفر طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو یہ رہے ہمارے 4 آپشن، لیکن جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ سوال نمبر 7، حج کا مخصوص نعرہ ہے۔ تو یہ رہے ہمارے 4 آپشن، لیکن جس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 3، لبیک اللہم لبیک۔ سوال نمبر 8، اثاثہ جات کی قربانی جہاد کی ایک قسم ہے۔ تو یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 4، جہاد بامال۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید کے مطابق منافقت انسان کو بنا دیتی ہے، یعنی منافقت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ تو یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، دھوکے باز۔ سوال نمبر 10، حضرت داؤد علیہ السلام کس ذریعے سے رزق حاصل کرتے تھے، یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ تو یہ رہے ہمارے 4 آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، مزدوری سے۔ سوال نمبر 11، تعلقات میں منافقت سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ منافقت۔ تو یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، کیونکہ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے۔ سوال نمبر 12، یہودی علماء نے رومی گورنر کو سفارش کی۔ یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی سفارش کی۔ سوال نمبر 13، میقات کو کہتے ہیں، یعنی میقات کسے کہتے ہیں؟ تو یہ رہے ہمارے 4 آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر 2، احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کس کی ہولناکی کا ذکر کیا؟ تو یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر 1، قبر۔ سوال نمبر 15، کس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے؟
تو یہ رہے ہمارے آپشن، لیکن جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر 1، افطار کرانے والے کو، یعنی افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 16، کاروبار کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں ہے، تو جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 2، 9 حصے رزق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں 9 حصے رزق ہے۔ سوال نمبر 17، قیامت کے دن جس کی نیکیاں اللہ کی میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوگی، تو ہمارا صحیح آپشن ہے نمبر 3، اسے بخش دیا جائے گا، یعنی کہ جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوگی تو اسے بخش دیا جائے گا۔ سوال نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بات بتاؤ یا کرو، تو ہمارا صحیح آپشن ہے نمبر 2، جس سے محبت ہو، یعنی جس شخص سے آپ کو محبت ہو اسے بات بتا دیا کرو۔ سوال نمبر 18، آخرت کا تصور سے مسلمانوں میں کون سی خاصیت پیدا کرتی ہے، تو ہمارا صحیح آپشن ہے نمبر 2، استقامت کی۔ سوال نمبر 19، اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں اچھے کام کرنے والا یقین رکھتا ہے، تو یہ رہے ہمارے 4 آپشن پر جو کریکٹ ہے وہ ہے نمبر 3، آخرت کے فائدے پر۔ سوال نمبر 20، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپشن نمبر 1 ہی صحیح جواب ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔